اس جماعت کو جس نے تمام عبادت کے باوجود جب تقدیر میں شک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے مجوس ہیں وہ لوگ، القدریۃ مجوس هذه الامہ. سنیے صحابہ کا منہج، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں. فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنازتهم. یہ قدریہ لوگ، تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ اس امت کے مجوس ہیں. مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ خیر کا خالق نور ہے اور شر کا خالق آگ ہے، یعنی دو خالق ہے، خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے. تو قدریہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا، اللہ تعالیٰ مجبور محض ہے، ہم جو چاہیں وہی ہوگا. یہ قدریہ ایک فرقہ ہے. اور ایک طبقہ پیدا ہوا قدریہ کے مقابلے میں جس کو نفات القدریہ کہتے ہیں، جبریہ، جس نے کہا کہ بندہ مجبور محض ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان کی حیثیت خاک کے ذروں کی ہے اور پتوں کی طرح ہے جو ہوا کے دوش پر ہلتے ہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے مجوس ہیں، اگر یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت مت کرو، اگر یہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت مت کرو، اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں مت جاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا گیا جو بڑی عبادت گزار تھی لیکن تقدیر میں شک کرتی تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا کے ان کو کہو کہ اگر قیامت کے دن تم پہاڑوں کے برابر بھی عبادت لے کر کے آؤ گے، اللہ تمہاری عبادتوں کو رد کر دے گا، اللہ خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا. اور یاد رکھو جب تک کہ تقدیر پر مکمل ایمان نہیں لاؤ گے اللہ تمہاری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات، اس امت کے آخری زمانے میں 3 قسم کا عذاب آنے والا ہے، خسف اور مسخ اور قذف. اللہ زمین میں دھسا دے گا کچھ لوگوں کو، مسخ اور کچھ لوگوں کے چہروں اور شکلوں کو بندروں اور سوروں سے بدل دے گا، قذف اور اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے گا. مشکات المصابیح میں یہ روایت بسند صحیح موجود ہے کہ یہ عذاب جہاں گانے اور باجے والوں پہ آئے گا، یہ عذاب ان لوگوں پر بھی آئے گا آخری زمانے میں جو تقدیر میں شک کریں گے، تقدیر کا انکار کریں گے. اس لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اذا قضى الله الامر من السماء عمله اهل الارض وان العبد لا يجد طعم الايمان حتى يوقن ان ما اصابه لم يكن ليخطئ وما اخطأه لم يكن ليصيب. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اللہ جب آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو زمین والے وہی کام کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ نے لکھ دیا وہی چیز ہوگی، کوئی چیز نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. اور کہا کہ کوئی شخص ایمان کی لذت اس وقت تک نہیں پا سکتا، ایمان کی مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتا یہاں تک کہ اس بات پر یقین نہ کرے انما اصابہ لم یکن لیخطئ، جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ مصیبت پہنچنے والی تھی، وہ مصیبت ٹلنے والی نہیں تھی. یعنی مصیبت پر تقدیر سے استدلال کیا جائے، جو مصیبت آ گئی یہ سمجھو کہ اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں. جو آدمی اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو ایمان کی لذت نہیں ملے گی. اور اسی طریقے سے سلمان فارسی کا قول ان یعلم الرجل من قبل نفسه انما اصابه لم يكن ليخطئ، ایمان کی مٹھاس اس کو نہیں ملے گی جو آدمی اس بات پر گہرا یقین نہ کرے کہ جو کچھ اس کو مصیبت پہنچی، چاہے زمین میں آفتیں آئیں یا مصیبتیں آئیں، اللہ نے لکھ دی ہیں اس لیے یہ مصیبتیں آئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں جن کو تکلیف پہنچتی تھی تو منافقین مذاق اڑاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے صحابہ کو کہا کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، ہوا مولانا، اور وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے. تو معلوم یہ ہو کہ صحابہ کا منہج یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لایا جائے، تقدیر کی کیفیت پر ایمان لایا جائے. اللہ نے لکھا ہے، کیسے لکھا ہے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی مختلف قسمیں، کچھ تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی جس کو تقدیر ازلی کہتے ہیں ایک، اور ایک تقدیر حولی ہے جو اللہ تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ لکھتا ہے، لیلۃ القدر میں، شب برات میں نہیں، لیلۃ القدر میں، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. اور ایک تقدیر ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، بکتب رزقہ وعملہ، اس کی روزی لکھی جاتی ہے
اس کا عمل لکھا جاتا ہے، نیک ہوگا بدبخت ہوگا یہ لکھا جاتا ہے، اور ایک روزانہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا نا، ابھی معراج کے نام پر لوگ کیا کیا خرافات کریں گے رجب کے مہینے میں، آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب معراج میں گیا تو سمعت صریف الاقلام، میں نے قلم کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ قلم، جس قلم سے اللہ تعالیٰ کائنات کی تقدیر لکھتا ہے، اس کی آواز میں نے سنی ہے۔ روزانہ بھی تقدیر لکھی جاتی ہے، ہمیں تمام پر ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کی مثال بیان کرتے ہیں، مثال سورج، مثال سورج، سورج کی روشنی کے سامنے انسان کی نگاہ ٹھہر سکتی ہے؟ نہیں ٹھہر سکتی، جبکہ سورج تمہاری نگاہوں کے سامنے، جب سورج کی روشنی کے سامنے نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کی کیفیت تو معلوم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، جو جس کے لیے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتا ہے۔ فاما من اعطى واتقى وصدق، یہی شکایت تو کی تھی، حضرت علی کی روایت تھی، کہا یا نبی اللہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تو ہم تقدیر پہ بھروسہ کر لیں، افلا نتکل، کیا بھروسہ نہ کر لیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، عمل کرو، اللہ نے ہر آدمی کے لیے اس کے عمل کو آسان کر دیا ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کی، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، فاما من اعطى، جو آدمی عطا کرے گا، جو خرچ کرے گا، جو تصدیق کرے گا، جو ڈرے گا، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، جنت کو آسان کر دیں گے۔ واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جو بخالت کرے گا، جو مالداری چاہے گا، دولت جمع کرے گا اور حق بات کی تکذیب کرے گا، فسنيسر للعسرى، اس کے لیے مشکل پیدا کر دیں گے، مشکل کو آسان کر دیں گے، یعنی جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر خیر کے راستے پہ چل رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے خیر آسان کیا ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ کس کے حق میں کیا لکھا گیا ہے، اس لیے اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ ایمان من غیب کا تقاضا ہے کہ اس پر اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ۔ آئیے ایک اہم بات اور بتاتا ہوں، اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ سلف کا کہ تقدیر کے مسئلے میں، ایک مسئلے میں تقدیر سے استدلال کریں گے اور ایک مسئلے میں تقدیر سے دلیل نہیں پکڑیں گے۔ مصیبت میں مصیبت آنے کے بعد تقدیر سے استدلال کریں گے، اور مصیبت آنے سے پہلے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے جو لکھا ہو جائے گا، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی برائی کے اوپر تقدیر سے استدلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ مصیبت پر تقدیر سے استدلال کیا جائے گا۔ مثال بخاری شریف کی مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے، احتج آدم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں مناظرہ ہوا نا مناظرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت آدم، آپ تو آدم ہو، انت ابونا، استفاق اللہ بکلامی، اللہ نے آپ کو استفاق، اللہ تعالیٰ، آپ آدم ہو، آپ میرے باپ ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اللہ نے روح پھونکی، خیبتنا وخرجتنا من الجنہ، آپ نے غلطی کی، اگر آپ یہ غلطی نہیں کرتے تو جنت سے نہیں نکلتے، جب جنت سے نہیں نکلتے تو ہم لوگ بھی جنت میں رہتے نا۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا یا موسیٰ، تم موسیٰ ہو، اللہ کے کلیم ہو، اللہ نے تم سے ہم کلامی کی، استفاق اللہ بکلامی، اللہ نے اپنی کلام سے نوازا۔ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا توریت کے اندر کہ اللہ نے میری پیدائش سے پہلے یہ لکھ دیا تھا کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس لیے وہ گمراہ ہو گیا۔ أَتَلُومُنِي عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قَدَّرَهُ اللَّهُ، کیا جس مصیبت کو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور میری پیدائش سے پہلے اللہ نے وہ مصیبت لکھ دی تھی، تو کیا آپ اس پر ہماری ملامت کرو گے، ہماری گرفت کرو گے؟ جب اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ مصیبت لکھ دی تھی، وہ مصیبت آئی، مصیبت آنے کے بعد میں اس تقدیر سے استدلال کر رہا ہوں، دلیل لے رہا ہوں، تو جو تقدیر میں اللہ نے مصیبت لکھ دی تو اس مصیبت پر اور اس تقدیر پر میری کیا غلطی ہے، میری کیوں ملامت کرتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احتج آدم و موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اس بات کا جواب
نہیں دے سکے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ادھر ذرا رخ کیجئے،